جی ناظرین، تو اس وقت میرے ساتھ ہیں سجاد کرامت صاحب، پاکستان تحریک لبیک کے سینئر رہنما۔ آئیے ان سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ الیکشن 2024 کو یہ کیسا دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو بننے والی حکومت ہے کیا وہ واقعی پاکستان کے مسائل حل کر پائے گی۔ اور اگر تحصیل گجر خان کی بات کرتا ہوں تو تحصیل گجر خان میں اس وقت تحریک لبیک کی کیا پوزیشن ہے، یہ بھی ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک اور آپ کو بات بتاتا چلوں کہ جہاں تک سجاد کرامت صاحب کا تعلق ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کے بڑے یہ جالے تھے، لیکن انہوں نے مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر تحریک لبیک کو کیوں جوائن کیا، یہ بھی بڑی ایکسکلوزیو نیوز ہوگی، یہ بھی ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم، کیا حال ہے؟ اللہ خیر۔ سب سے پہلے تو چلیں یہی ہمارے ناظرین ضرور سننا چاہیں گے، کیا وجہ ہے کہ نون لیگ کو چھوڑنے کی کیا وجہ تھی سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا ان سب سوالات کا جواب دینے کو۔ آپ وہ ہماری زندگی کے، خصوصاً میری زندگی کے پہلے شخص ہیں کہ جن کو میں انٹرویو دے رہا ہوں۔ بیسیکلی میں پاکستان کے میڈیا کو لائک نہیں کرتا، اس لیے کہ میں انٹرویو کی طرف آتا نہیں ہوں، کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان میں جیسے الیکشن میں سلیکشن ہوتی ہے، اسی طرح انٹرویو میں بھی سلیکشن ہوتی ہے۔ تو اسی لیے میں نے پہلے آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ جی آپ کھل کے بات کریں، تو میں کروں گا۔ میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات پر۔ بالکل حضور، بات یہ ہے کہ ہم نے سیاسی میدان میں جب آئے تو ہمارا تعلق جو ہے وہ مسلم لیگ نون سے تھا، لیکن ہم نے یہ اللہ کا ہمارے اوپر کوئی فضل تھا یا ہماری نیک نیتی تھی یا سچائی تھی، ہم بہت کم عرصے میں اس جماعت کے شاطروں اور ایسے کہیں کہ منافقانہ چہرے کو پہچان گئے کہ اس جماعت کا اصل مقصد کیا ہے پاکستان میں، کہ یہ کس کے لیے کام کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو میرے چھوٹے بھائی محترم راجہ بابر کرامت صاحب، وہ تو انتہائی حد سے زیادہ نواز شریف کے جیالے تھے اور متوالے تھے، بلکہ میں یہ کہوں کہ مسلم لیگ نون کا نام 2018 کے الیکشن کے بعد تقریباً دفن ہو چکا تھا گجر خان میں، اور کارکن بھی بہت سلو تھے۔ جب میاں نواز شریف لندن چلا گیا ادھر سے اپنے بوریے بسترے باندھ کے، تو راجہ بابر نے تحصیل گجر خان سے میرے خیال میں چودھری جتنے بھی بڑے بڑے راجپوت ہیں، چودھری ہیں، کوئی بھی ہیں، ان سب میں سے ایک بہت ینگ عمر میں اپنے آپ کو نواز شریف کے لیے کام کرنے کا کندھا جو ہے نا وہ سر بلند کیا اس جماعت کے لیے۔ لیکن جیسا کہ ہر جماعت میں ایک نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ منافقانہ چہرہ اور منافقانہ رول ہوتا ہے جماعت کے اندر کہ کسی اچھے شخص کو آگے نہیں آنا دینا، لیکن اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو دیتا ہوں، اور اس سے بھی آگے نمبر جو ہے وہ تحصیل گجر خان کی مسلم لیگ نون کی قیادت کو دیتا ہوں جو ابھی پریزنٹ کر رہی ہے۔ کیونکہ کرونا کا دور تھا، ظاہری بات ہے کہ عوام مشکلات کا شکار تھی، مسائل تھے، اور غریب لوگوں کے لیے آپ اس کے پرانے دور کے راجہ بابر کرامت کی آپ نا کرونا کے دوران کی گجر خان کی عوام کی خدمات دیکھیں، اس میں سب سے نمایاں بات آپ کو یہ ملے گی کہ تحصیل گجر خان PP 8 کے حلقے میں آتا ہے گجر خان، اور ہم نے سیاست کی ہے ساری PP 9 میں، لیکن بابر کرامت نے جتنی محنت کرونا کے دوران لوگوں کو ملنے میں ہر ممکن کوشش کی کہ جتنا زیادہ سے زیادہ کر سکیں، چونکہ یہ فلائی کام تھا اس لیے میں اس کی تشہیر نہیں کرنا چاہتا، جتنی ہم نے PP 9 میں کی اتنی ہم نے PP 8 میں بھی کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد جب راجہ جوید اخلاص صاحب نے بابر کرامت کی بوسٹنگ دیکھی تو انہوں نے شاید اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ یہ تو بچہ نوجوان کل کا یہ تو بہت کہیں آگے پرواز کر رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہماری بڑھاپا لیگ کہیں میری جگہ لے لے یا کچھ اور مسائل ہو جائیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں پرانے سیاستدان جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان پارٹیوں کو نا اپنی اجارہ داری سمجھتے ہیں۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں جو پارٹی اوپر قیادت ہوتی ہے نا، یہ ساری کمزوری ان کی ہے۔ ابھی آج کی ان کی سلیکشن دیکھ لیں کہ
2013 میں ان کے ٹکٹ ہولڈر کون تھے, 2018 میں کون تھے, اور پھر مسلم لیگ نون ایک ٹائم میں گجر خان میں کسی کو نزدیک نہیں لگنے دیتی تھی الیکشن میں. پھر ایسے کون سے فیصلے ہوئے کہ جو لوگ کاف لیگ میں گئے, پھر کاف لیگ سے پھر نون لیگ میں آئے, پھر نون لیگ چھوڑ کے پھر کاف لیگ, یعنی کہ ان کا ایک لمبا سلسلہ ہے وفاداریاں بدلنے کا. اب پھر انہی لوگوں کو انہوں نے ٹکٹ دیا. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیادت کی یہ کمزوریاں ہوتی ہیں کہ جب نئے لوگ آپ کی پارٹی میں آتے ہیں, وہ آپ کے لیے قربانیاں دیتے ہیں جب آپ موجود نہیں ہوتے, خصوصاً جب کرائسس میں ہوتے ہیں. جب کرائسس میں تھے تو ریکارڈ پہ ریلیاں اور راجہ بابر کرامت کا ریکارڈ پڑا ہوا ہے اس 2 اور 3 سال میں کہ اس نے کتنا کام کیا. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں, بلکہ میں آپ کے پلیٹ فارم سے راجہ جوید اخلاص کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمارے ساتھ زیادتی کی, اور ہم اس نام نہاد جماعت سے جو کہ دشمن قوتیں, جو بیرونی قوتیں ہیں, ان کے لیے کام کر رہی ہے مسلم لیگ نون پاکستان میں, نہ کہ پاکستان کی عوام کے لیے کر رہی ہے. یہ لوگوں کے اوپر ایک ان کا بھیانک چہرہ ہے جو لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے صرف, کہ ان کے اوپر کتنا بھیانک چہرہ ہے. ہم نے تو بہت جلدی دیکھ لیا. تحصیل گجر خان کے عوام سے ہم معذرت اور معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے جتنے دن ان کی کمپین چلائی یا جتنے دن مسلم لیگ نون کا ٹھیکہ اٹھایا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس جماعت کا حصہ بنایا, بلکہ اس جماعت کا حصہ بھی نہیں بنایا, بلکہ اس جماعت میں ہمیں موقع دیا جس کا صرف اور صرف ایک ہی کاز ہے, اسلامی نظام پاکستان میں نافذ کرنا, جس کے لیے یہ ملک بنا تھا. 75 سال سے دیکھیں آپ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ. کبھی کس کا آپریشن ہوتا ہے, کبھی کس کا آپریشن ہوتا ہے. کل میں ایک رپورٹ میں دیکھ رہا تھا کہ 88 کے بعد تو 2012-13 تک جو اسلامی جماعتیں بھی ان کے ساتھ کام کرتی رہی ہیں, جیسے کہ مولانا فضل الرحمان کو تو میں سیاستدان سمجھتا ہی نہیں ہوں. اس نے ہر اس ایجنڈا جو اسرائیلی ایجنڈا تھا جو ہم پاکستان پر مسلط رہا, اس جماعت کا وہ حصہ رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور بھرپور طریقے سے اس نے جو ہے نا عوام کو اندھیرے میں اور لوگوں کو خاص کر کے نوجوانوں کو گمراہ کیا مذہب کے نام پر. اب ہم یہ سمجھتے ہیں بالخصوص میں, جیسا کہ ہمارے پچھلے امیدوار تھے حاجی رمضان چشتی صاحب, ان کی میری گفتگو ہوئی, انہوں نے کہا راجہ صاحب آپ الیکشن لڑیں این اے کا. تو میں نے ان کو کہا کہ ہم ایک طرف سے بھائی میرا لڑ رہا ہے تو ہماری ماروسی سیاست کی ایک آواز ہے کہ بھائی ایک ہی گھر میں 2 ٹکٹ نہیں ہونے چاہیے. انہوں نے کہا نہیں, ہمارے پاس چونکہ مذہبی جماعت ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تو جیتنا نہیں ہے تو ہم کیوں پیسہ لگائیں. تو کیا آپ کی بھی یہی سوچ ہے, اللہ نے آپ کو اتنا دیا؟ تو میں نے کہا نہیں حاجی صاحب, اگر یہ بات ہے نا تو ٹھیک ہے میں الیکشن لڑوں گا. ٹھیک ہے. تو مجھے اس بات کا بہت فخر ہے حاجی رمضان چشتی صاحب پر کہ وہ جب ہمارے ادھر مرکز میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ میرا فارم خود جو ایکس کینڈیڈیٹ تھا وہ میرا فارم بھر رہا تھا. تو سب لوگ خوشی سے ان کے چہرے تھے. کچھ لوگ رمضان صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ کیا آپ پر کوئی پریشر تھی؟ انہوں نے بولا میں سمجھتا ہوں کہ میں الیکشن نہیں لڑ پاؤں گا, یہ اس الیکشن کو اچھے طریقے سے موبلائز کریں گے اور مجھ سے بہتر طریقے لبیک کے لیے کام کریں گے. تو میں نے اس ٹائم اللہ کے حضور دعا مانگی, میں نے کہا یا اللہ اس شخص کا اتنا جذبہ ہے, ہم نے تو تحریک ابھی جوائن کی, اس نے تو جیلیں بھی کاٹی, پرچے کاٹے, ماریں کھائیں, بے پناہ قربانیاں دی, اور اگر اس کا یہ جذبہ ہے, یہ آج اپنا ٹکٹ میرے نام کا فارم فل کر رہا ہے, تو یہ تو دوسری جماعتوں سے نظام ہی یہاں ڈیفرنٹ ہے. ہر ایک بندہ خود دوسرے اچھے بندے کو موقع دیتا ہے. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دل سے آپ نے بھی تو بہت بڑی قربانی دی کہ اپنا ٹکٹ آپ نے. جی میں اسی بات کی طرف آ رہا ہوں. تو میں نے وہاں اللہ سے یہ دعا مانگی تھی, یا اللہ کہ مجھے بھی ایسا کوئی موقع دینا کہ مجھ سے بہتر کوئی امیدوار آئے, تو میں اس کو یہ کینڈیڈیٹ ٹکٹ خود جا کے پیش کروں. میں اپنے رب تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ رب نے پھر مجھے ایسا موقع دیا کہ ہمارے بہت ہی محترم دوست ہیں پیر ہارون نذیر کنیرا شریف مزار والے, وہ یو کے میں ہوتے ہیں, ان کے خورشید زمان صاحب سے رابطے تھے. تو جب یہ ٹکٹوں کا سلسلہ چلا تو چودھری ریاض صاحب کو انہوں نے نظر انداز کیا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا کیا, کیونکہ ہمیں ان جیسا بزرگ اور اچھا سیاستدان جنہوں نے تحصیل گجر خان کی
اتنی نمائندگی کی بلکہ آج بھی تحصیل گجرخان میں ابھی بڑے بڑے نام ہیں نا MNA بنے پھرے کوئی کیا کون سا عہدہ جو گجرخان میں نہیں آیا ان کے پاس. لیکن سکول دیکھیں تعلیم کے وہ چودھری ریاض صاحب کے دور کے بنے ہوئے ہیں. آج ہیں چیلنج کرتا ہوں میں آج گھوم کر دیکھیں جو بڑی شاہراہیں تھی بڑے روڈ تھے یہ جو بڑے روڈ تھے وہ گلیانہ روڈ جو ہے دونوں MNAs کو لگتا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے وہ ہمارے محسن جو ابھی DGISI ہیں ندیم انجم صاحب جو اس دھرتی کا فخر ہے گجرخان کا انہوں نے وہ روڈ بنوایا ورنہ آج اس روڈ سے گزرا نہیں جاتا تھا وہ حال تھا. تو ورنہ یہ تو لوگوں کو بولتے ہیں کہ ہم اگلے 5 سال میں آئیں گے تو وہ روڈ بنائیں گے. بھائی اگلے پچھلے جو 50 سال 20 سال آپ نے گزارے باریاں لی ہیں ان میں کیا کیا گجرخان کے لیے. آپ ہسپٹل کو دیکھیں ٹوٹل 10 یا 15 آپ کے پاس بیڈ پڑے ہوئے ہیں. آپ کے پاس اگر کوئی بھی ایسی بیماری آ جائے جس میں 20 40 50 مریض آ جائیں آپ گاڑیوں میں ایمبولینس میں ڈال کے پنڈی جانے تک کوئی مندرہ فوت ہوا ہوگا کوئی روات فوت ہوا ہوگا. کیا ان لوگوں کو یہ مسائل نہیں نظر آتے؟ یہاں کا بڑا ایک درینہ مسائل دیکھیں یونیورسٹی کے معاملے میں آپ ان کی منافقت دیکھیں. ہر چھٹے دن کبھی مسلم لیگ نون ایک نوٹیفیکیشن لگا دیتی ہے کہ جناب مسلم لیگ نون یونیورسٹی لائی تھی. 5ویں دن پیپلز پارٹی لے آتی ہے کہ بھائی ایک درینہ منصوبہ جناب گجرخان کے لیے لے کے آئیں. اتنی جھوٹ اور منافقت. یہ پہلے یہ نہیں فیصلہ کر پا رہے کہ بھائی ہے یا نہیں. اصل میں وہ صرف نوٹیفیکیشن کی بات ہے. صاحب اگر وہ اس میں کوئی حقیقت ہوتی نا تو ایک جماعت بولتی کہ میں لے کے آیا ہوں. یہ ہم لوگوں کو گمراہ کرنے کی ایک سازش ہے.